دا موسٹ پریسنگ دا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن آف دا ڈے. آپ کے نگران حکومت میں پیٹرول پرائسز، پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز، پیٹرول کی پرائس کی بات کی جائے 80 روپے کا اضافہ ہو گیا. ابھی چند دن پہلے ہی 26 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ. عوام پھر سڑکوں پہ نکلنے جا رہی ہے، اسٹرائک کر رہے ہیں ٹرانسپورٹرز. آپ کے نگران حکومت پہ پریشر تو آ رہا ہوگا. دیکھیں جی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو کروڈ آئل کی پرائسز ہوتی ہیں اس کے تحت ان کا تعین ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو کچھ معیشتوں کے لیے، کچھ مملکتوں کے لیے جو پیٹرو ڈالرز پہ ان کی اکانومی کی ڈپینڈنسی ان کے لیے تو بہت بہتر ہے، لیکن ہماری جیسے جو انرجی ڈیفیشنٹ یا ہائیڈرو کاربن ڈیفیشنٹ ممالک ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے ناٹ جسٹ اونلی ٹرانسپورٹرز بٹ ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ انفلیشن کے ایشوز ہیں، عام آدمی کی زندگی پہ جو اس کے اثرات ہیں، اور ساتھ میں ہمارا دوبارہ میں یہ کہنا چاہوں گا کئی دہائیوں سے جو ہم نے اپنا ٹیکس کا نظام بہتر نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ہمیں صرف پیٹرولیم کی مصنوعات پہ ہی جو ریسیویبلز ہمارے جو ہم ٹیکس لیوی کرتے ہیں، وہ ایک ایسے نظام کو ہم نے جنم دے دیا جس کی سزا جو ہے ہمارا وہ طبقہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو ڈس ایڈوانٹیجڈ ہے اکنامیکلی، ان پہ زیادہ اثرات پڑ رہے ہیں. جب تک ہم ان دا لانگ رن یا مڈ ٹرم میں اپنے نظام ٹیکس کو جو ہے درست نہیں کریں گے تو ہمارے یہ بوجھ جو ہے نا یہ اسی طرح شفٹ ہوتا رہے گا، اور یہ عمومی طور پہ نہ سماجی طور پہ نہ سیاسی طور پہ ہمارے لیے And there is no remedy to it. یا ہے کچھ؟ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی اور آپ کے توسط سے لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے دار اختیار میں ہیں اس پہ ہماری پوری توجہ ہے، فوکس ہے. مثال کے طور پہ ہم جو ایکسچینج ریٹ تھا اس پہ جتنے انتظامی رسپانسز ہوئے ہیں وہ اسٹیبلائز ہوا ہے اور ہونے مزید جا رہا ہے. جو انفلیشن کے ایڈیبل آئٹمس کے حوالے سے آپ لیں گے یا اس کا کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو یا آرمی چیف کو جائے گا؟ دیکھیں ان تمام لوگوں کا کریڈٹ ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگ اس کریڈٹ کو تقسیم کرنے کے فارمولے پہ کیوں رواں دواں ہوتے ہیں. کیوں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 4×4=2 کو تقسیم کر کے پھر اس کا حاصل وصول کیا جائے اور پھر اس میں کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے دکھایا جائے. آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کے ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کو سپورٹ کرنے والے شخصیت ہیں، اور ہمارے ہاں جو سول ملٹری ریلیشن شپ کا جو امبیلنس ہے اس میں بنیادی طور پہ کیا بات ہے؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ایک طرف ایک ایسا ادارہ ہے جس کی آرگنائزیشنل کیپیسٹی نسبتاً جو سویلین ادارے ہیں ان سے زیادہ ہے. اب جب آپ کو گورننس کے چیلنجز آتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو، نگران ہو، الیکٹڈ ہو، اور وہ چاہتی ہے کہ گورننس کے ڈفرینٹ ایریاز پہ فوکس کر کے سروس ڈیلیوری کو بہتر بنایا جائے، تو جو آپ کے پاس امپلیمنٹنگ عام سویلین انسٹیٹیوشنز کا ہوتا ہے وہ نسبتاً کمزور ہوتا ہے. جب وہ نسبتاً کمزور ہوتا ہے تو آپ کا نیچرل آؤٹ کم یہی ہوتا ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن پہ ریلائی کرنا شروع کرتے ہیں جو نسبتاً مضبوط ہے، جو ہمارے کیس میں فوج ہے. یہ وہ پریکٹیکل ارینجمنٹ ہے جو جس سائیکل میں پاکستان کا پورا طرز سیاست اور طرز ریاست جڑا ہوا ہے.